بیت المقدس یعنی یروشلم کی مختصر 5000 سال پرانی تاریخ کا یہ تیسرا پارٹ ہے۔ اگر آپ اس کے پریویس 2 پارٹس دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ بہرحال یہ وہ زمانہ تھا جب بیت المقدس اوٹومن امپائر کے کنٹرول میں تھی اور سلطان عبد الحمید ثانی اس وقت کے عثمانی سلطان تھے۔ آپ سے پہلے یہودیوں کا بیت المقدس پر کوئی خاصی دلچسپی نہیں تھی، لیکن 1838 کے بعد یہودیوں نے بیت المقدس کی سرزمین پر رہنے کے لیے قدم بڑھانا شروع کر دیے اور تقریباً اکا دکا یہودی فلسطین کی سرزمین پر آنے لگے۔ اس کے بعد تقریباً 1897 میں یہودیوں نے پوری کوشش کی کہ وہ کسی نہ کسی طرح بیت المقدس کی سرزمین میں گھس جائیں اور وہاں جا کر آباد ہو جائیں۔ گویا اس کوشش کا نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا بھر کے یہودی اس کام کے لیے اکٹھے ہو گئے، جس کی وجہ سے عالمی صہیونی تحریک وجود میں آئی، جس کا مقصد جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا کہ فلسطین کی سرزمین پر قبضہ کرنا تھا اور ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کرنا تھا اور خاص طور پر یہودیوں کے لیے ایک الگ ملک یا ریاست قائم کرنا تھا۔ لہٰذا اس تحریک کو مزید مضبوط کرنے کے لیے اس دور کے بڑے بڑے یہودی انویسٹرز نے اس تحریک کو کافی سپورٹ کیا اور یہودیوں کو ترغیب دی گئی کہ وہ فلسطینیوں سے مہنگے داموں زمینیں خرید لیں اور وہاں جا کر آباد ہونے لگے۔ مگر یہ کام اتنا آسان نہیں تھا، کیونکہ بیت المقدس عثمانیوں کے زیر قبضہ تھا اور عثمانی سلطان سے اجازت لیے بغیر یہودیوں کو وہاں آباد کرنا ناممکن تھا۔ لہٰذا صہیونی تحریک کے سربراہ تھیوڈور ہرٹزل نے یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ اس سلسلے میں عثمانی سلطان عبد الحمید سے بات کی جائے۔ اس معاملے کے لیے دنیا کے ساری صہیونی تنظیموں نے اپنے طور پر یہ کوشش کی کہ سلطان یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت دے دے۔ لہٰذا اسی سلسلے میں عالمی صہیونی تنظیم کا صدر تھیوڈور ہرٹزل 1890 میں سلطان عبد الحمید ثانی سے ملاقات کے لیے استنبول چلا گیا، اور جب اس کی ملاقات سلطان عبد الحمید سے ہوئی تو اس نے سلطان سے فلسطین میں یہودیوں کو آباد کرنے کی اجازت مانگی، لیکن سلطان عبد الحمید نے اس سے صاف صاف انکار کر دیا، کیونکہ سلطان عبد الحمید کے دور میں خلافت عثمانیہ مالی اور دیگر لحاظ سے کافی حد تک کمزور ہو چکی تھی۔ سلطنت عثمانیہ اپنے بدترین مالیاتی بحران سے گزر رہی تھی، یہاں تک کہ بیرونی قرض اس قدر زیادہ ہو چکے تھے کہ سلطنت اصل قرض تو دور کی بات سود بھی ادا نہیں کر سکتی تھی۔ اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہودی سربراہ نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سلطان عبد الحمید کو 150 یا بعض کے مطابق 250 ملین پاؤنڈز دینے کی پیشکش کی اور یہ بھی یقین دلایا کہ فلسطین میں آباد ہونے والے یہودی سلطنت عثمانیہ کے تابع اور فرما بردار ہوں گے اور سلطنت کے تمام قوانین ان پر بھی لاگو ہوں گے۔ ناظرین، اتنی بڑی رقم سنتے ہی آج کے دور میں لوگ اپنا ایمان تک بیچنے کو تیار ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سلطان عبد الحمید کی بخشش فرمائے، انہوں نے اس آفر کو ٹھکرا دیا اور یہودی سربراہ کو وہ تاریخی جواب دیا جس کو دنیا کے مسلمان آج بھی سن کر سلطان عبد الحمید کو سلوٹ پیش کرتے ہیں۔ سلطان عبد الحمید نے یہودی سربراہ سے کہا کہ اللہ کی قسم، بیت المقدس کی ایک مٹھی پر مٹی بھی مجھے اس چیز سے زیادہ محبوب ہے جس کی تم مجھے لالچ دلا رہے ہو۔ فلسطینی سرزمین کو ہمارے آبا و اجداد نے اپنے خون سے حاصل کیا تھا اور جب تک میں زندہ ہوں یہ مجھ سے پیسوں کے بدلے نہیں خریدی جا سکتی۔ جب میں مر جاؤں گا تو شاید تم اسے مفت ہی حاصل کر لو۔ سلطان عبد الحمید نے اس یہودی سے مزید کہا، یہ میرے لیے ناممکن ہے کہ میں فلسطین کی سرزمین کا ایک ٹکڑا بھی فروخت کر دوں، اس لیے کہ یہ سرزمین میری نہیں بلکہ امت مسلمہ کی ہے۔ یہود اپنے کوئی ملینز کی رقم کو اپنی جیب میں رکھیں، وہ فلسطین کی سرزمین پر صرف ایک ہی حالت میں مفت قبضہ کر سکتے ہیں، اور وہ وقت تب آئے گا جب سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ سلطان عبد الحمید نے مزید کہا کہ صہیونی اپنے سیاسی نمائندوں کو منتخب کر کے فلسطین کی سرزمین پر اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، اور میں ان کے لالچی ارادوں کو اچھی طرح بانپ چکا ہوں۔ وہ نہایت ہی سادہ ہوں گے اگر انہوں نے میرے متعلق یہ گمان کر لیا کہ میں ان کی یہ پیشکش قبول کر لوں گا۔ تھیوڈور ہرٹزل اپنے دینی بھائیوں کے لیے ایک ہوم لینڈ چاہتا ہے، لیکن اسے یاد رکھنا چاہیے کہ مکاری ہر مسئلے کو حل کرنے کے لیے کافی نہیں۔ آخر یہود قدس کے پیچھے ہی کیوں پڑے ہیں؟ فلسطین کی سرزمین ہر وقت اور ہر زمانے میں ہماری سرزمین رہی ہے اور اسی طرح ہماری ہی رہے گی، اور یہ ہمارے مقدس شہروں میں سے ایک ہے اور اسلامی سرزمین پر واقع ہے، تو اس لیے ضروری ہے کہ بیت المقدس ہمارے قبضے میں رہے۔ اگر فلسطین کی سرزمین میں یہودیوں کو وطن بنانے اور اس کی طرف ان کی ہجرت کو نہ روکا جائے تو گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کی موت کے لیے دستخط کر رہے ہیں۔ ناظرین، سلطان عبد الحمید ثانی کی غیرت نے اس بات کو ایک لمحے کے لیے بھی برداشت نہ کیا کہ دنیا کی بدترین قوم کو اس مقدس سرزمین پر آباد کر کے ملت اسلامیہ کے سینے میں خنجر کھوپا جائے۔ سلطان عبد الحمید اس بات سے بھی اچھی طرح آگاہ تھے
کہ ان کا یہ اقدام ساری دنیا کے صہیونی، صلیبی اور دوسری تنظیموں کو سیخ پا کر دے گا، اور یہ ساری طاقتیں اپنے تمام صلاحیتوں کے ساتھ ان کی ذات کے خلاف ایک بھرپور پروپیگنڈے کے ساتھ اٹھ کر کھڑی ہوں گی اور سلطنت عثمانیہ کو تباہ کرنے کی کوشش کریں گی۔ لیکن ان تمام خدشات کے باوجود سلطان عبد الحمید نے ایک لمحے کے لیے بھی اپنے موقف سے نہیں ہٹے اور یہودیوں کی اس آفر کو صاف صاف ٹھکرا دیا۔ لیکن اس کے بعد آخر اب وہ وقت آتا ہے جس وقت کا ڈر تھا۔ گویا سلطان عبد الحمید کے خلاف صہیونیوں نے پروپیگنڈے شروع کر دیے، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سلطان عبد الحمید ثانی کو خلافت سے معزول ہونا پڑا۔ لیکن یہودی چونکہ شروع ہی سے ایک مکار قوم ہے، لہٰذا انہوں نے یہ کام خود نہیں کیا، بلکہ اس کام کو سر انجام دینے کے لیے انہوں نے بندے سلطنت عثمانیہ ہی سے سلیکٹ کیے، جن میں محمود شوکت پاشا، مصطفیٰ کمال پاشا جیسے ضمیر فروش شامل تھے، جو اپنے آپ کو مسلمان اور ترک کہتے تھے، لیکن وہ ہاتھی کے دانت ثابت ہوئے، جو کھانے کی اور دکھانے کی اور ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح مسجد الاقصی کا وہ عظیم حافظ جس نے صہیونیوں کی ناک میں دم کر رکھا تھا، لیکن آخرکار یہودیوں کی سازشوں اور امت مسلمہ کے غداروں کی بھینٹ چڑھ گیا۔ اس کے بعد جب صہیونیوں نے دیکھا کہ جب تک سلطنت عثمانیہ باقی ہے، اس وقت تک فلسطین اور بیت المقدس کے متعلق ان کے پلانز کامیاب نہیں ہو سکتے، اس کام کے لیے بھی انہوں نے ترکی افواج میں زیادہ سے زیادہ اپنے ایجنٹوں کو بھرتی کروایا، جو صرف نام کے مسلمان تھے، لیکن ان کے دل و دماغ یہودیوں کے پاس گروی تھے، جن میں سے ایک مصطفیٰ کمال اتا ترک بھی تھے۔ کہا یہ تھا کہ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے لیے اس میں موجود ان غداروں کا بھی کافی ہاتھ تھا، جو صرف ذاتی مفادات کے لیے سلطنت عثمانیہ کی جڑیں کھوکھلی کرتے گئے۔ اس کے بعد آخرکار اب وہ وقت آتا ہے جب سلطنت عثمانیہ مزید کمزور ہو چکی تھی۔ اسی دوران دنیا میں 28 جولائی 1914 کو پہلی عالمی جنگ یعنی ورلڈ وار 1 شروع ہوتی ہے، جس میں ایک طرف جرمنی، اٹلی اور اس کے ساتھی تھے، جبکہ دوسری طرف برطانیہ، فرانس، روس اور امریکہ وغیرہ تھے۔ لیکن اس جنگ میں سلطنت عثمانیہ کا اپنا کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور نہ ہی اس جنگ سے اس کا کوئی قریب یا دور کا تعلق تھا۔